www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، یہ قرآن کریم کی وہ آیت ہے جس کے اندر رب کریم نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی. حق تعالی جل شانہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا امیوں میں. امیوں کا معنی ان پڑھ، بے پڑھے لکھے. عرب جو ہیں وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان کے اندر نہ پڑھنے لکھنے کا مزاج تھا، وہ امی لوگ تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. نبی کیا کام کرتے ہیں، نبی نے آ کر کے کیا کام کیا، اس کو اس آیت میں اللہ نے بیان کیا. یتلو علیہم آیاتہ، وہ نبی اللہ کی آیت کو پڑھ کے سناتا ہے، لوگوں کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے. اس لیے کہ بہت سی مرتبہ کوئی آدمی آیت تو پڑھ دیتا ہے لیکن آیت کا میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، وہی کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نبی کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سناتا ہے. اگر اللہ کے نبی ہمیں قرآن پڑھ کر نہ سکھاتے تو ہمیں قرآن پڑھتے نہ آتا. ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کی حدیث میں کتاب بھی ہے مصنف ابن ابی شیبہ. ان کے بھائی ہے وہ بھی بڑے محدث ہیں، وہ پڑھتے تھے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کو پڑھتے تھے. اور الم تر کیف فعل ربک، تو الم میں بھی الف لام میم ہے اور سورہ بقرہ کے شروع میں بھی الف لام میم ہے. تو الم تر کو جب وہ پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے الف لام میم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اتنا بڑا محدث، اس کا گھرانہ محدث، اس کا بھائی محدث، اور وہ پڑھتے تھے الف لام میم تر کیف فعل ربک. کسی نے بتایا کہ ایسے نہیں پڑھا جاتا، الم تر کیف فعل ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس قرات کو نہیں لیتا ہوں. پھر ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا یتلو علیہم آیاتہ، میرا نبی مجھے قرآن پڑھ کر سکھاتا ہے. اگر نبی نے قرآن پڑھ کر نہ سکھایا ہوتا تو ہمیں نہ آتا. اور جب عربوں سے متعلق اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ عربوں کو قرآن پڑھتے نہ آتا تو ہم اجمیوں کو تو بالکل ہی نہ آتا، اس لیے کہ ہماری تو زبان بھی نہیں. فرمایا نبی کا پہلا کام یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ. نبی کا دوسرا کام ویزکیہم، دلوں کی صفائی کرتا ہے. قرآن پڑھ کر، حدیث پڑھ کر، اپنے باتوں کے ذریعے سے دلوں کی صفائی کرتا ہے. ویزکیہم، کینے سے، کپٹ سے، حسد سے، بغض سے، عداوتوں سے، نفرتوں سے. یہ نبی تمہارے دلوں کو صاف کرتا ہے. میں نے رات ایک شعر علامہ اقبال کا پڑھا تھا، اگر دل صاف نہیں تو تو پاک ہو، اگر دل پاک نہیں تو تو پاک ہو نہیں سکتا. اقبال کہہ رہے ہیں اگر دل پاک نہیں تو تو پاک ہو نہیں سکتا، ورنہ فرائض وضو تو ابلیس کو بھی آتے تھے. یعنی ابلیس بھی وضو کا طریقہ جانتا تھا، اس کے پاس ہم سے زیادہ علم ہے، وضو کیسے کیا جائے اس کو بھی معلوم ہے، لیکن اس کا دل پاک نہیں تھا. اللہ نے راندہ درگاہ بنا دیا. ہم وضو کے طریقے تو جانتے ہیں لیکن دل کی صفائی کا طریقہ ہم نے ابھی تک نہیں جانا. ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا.
تو نبی کا کام یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ، وہ دلوں کو صاف کرتے ہیں۔ نبی کا تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور نبی کا چوتھا کام وَالْحِکْمَةَ، فرمایا وہ قرآن کے معانی بتاتے ہیں، قرآن کے مطالب بتاتے ہیں کہ اللہ اس قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، حق تعالیٰ تمہیں کیا بتا رہا ہے، تمہاری زندگی کیسے گزرے، تمہاری زندگی کے سلیقے تمہیں بتا رہا ہے۔ والحکمہ، اور اندر سے حکمت کی باتیں بتا رہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ نے کہا اس قرآن کے آنے سے پہلے اور اس نبی کے آنے سے پہلے تم کھلم کھلی گمراہی میں تھے۔ تو نبی کے 4 کام ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، قرآن کی تلاوت، دلوں کی صفائی، قرآن کے معانی کو بیان کرنا اور قرآن کی حکمتوں کو بیان کرنا، اس کے لیے اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، اس کو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ حضرت کے اخلاق، میرے اور آپ کے بارے میں کوئی سوال کرے کہ آپ کے اخلاق کیا ہے تو شاید کسی کو جواب دینا مشکل ہو جائے۔ حضرت کے بعد میں حضرت عائشہ سے پوچھا گیا حضرت کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن نہیں پڑھتے ہو تم؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن میں تھا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو 2 قرآن عطا کیے، ایک قرآن پڑھا جانے والا جس کو ہم پڑھتے ہیں جو یہاں رکھا ہوا ہے، اور ایک قرآن چلنے والا جو مدینہ شریف میں آرام کر رہا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی قرآن ہے۔ تو اللہ نے اس امت کو 2 قرآن عطا کیے، ایک تو ہم پڑھ رہے ہیں اور ایک وہ جو اپنی زبان سے اس قرآن کو بیان کر رہا ہے، وہ بھی قرآن ہی ہے۔ ہمیں اس قرآن کی اتباع کرنا ہے، اس لیے کہ اس قرآن کو ہم تبھی سمجھ سکتے ہیں جبکہ نبی کو سمجھیں گے۔ نبی ہی کو نہیں سمجھا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، نبی کو نہیں سمجھا ایمان سمجھ میں نہیں آئے گا، نبی کو نہیں سمجھا اخلاق سمجھ میں نہیں آئیں گے، نبی کو نہیں سمجھا معاملات سمجھ میں نہیں آئیں گے، نبی کو نہیں سمجھا معاشرت سمجھ میں نہیں آئے گی، اور نبی کو نہیں سمجھا تو شریعت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، اور اللہ کے حبیب اس قرآن کے بعد میں کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق ولا الرد، فرمایا یہ قرآن وہ ہے جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے، قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ 1437 سال اس قرآن کے اترنے کو گزر چکے، ہر مرتبہ کوئی تفصیل لکھ رہا ہے اور کوئی نہ کوئی نئی بات کھل رہی ہے۔ 1437 سال سے ہر مفسر تفسیر کرتا جا رہا ہے اور کوئی نہ کوئی نئی بات، کوئی نہ کوئی نئی بات۔ قیامت کا سویرا ہو جائے گا، قرآن کی تفسیر کرنے والے ختم، اس لیے کہ قرآن کے بعد میں یہ اللہ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بعد میں اپنی ذات کے بعد میں یوں کہا ہے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ کہتا ہے دنیا کے سارے سمندروں کو سیاہی بناؤ، اور دنیا کے جتنے درخت ہیں، صرف ہندوستان کے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، صرف ایشیا کے نہیں، افریقہ کے، ایشیا کے، عرب کے، عجم کے، سارے جنگلوں کے جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بنا دو، اور قلم بنا کر سارے سمندروں کی سیاہی بنا دو، اور پھر اللہ کہتا ہے میری بات کو، میری تعریف کو، میری شان کو، میرے مقام کو لکھنا چاہو، تمہارے قلم ختم، تمہاری سیاہی ختم، لیکن اللہ کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ایسے کتنے ہی سمندر لے آؤ، ایسے کتنے ہی قلم لے آؤ، لیکن اللہ جل شانہ کی تعریف، اس کی شان ختم ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ جب یہی بات ہے تو اس کے عجائب بھی ختم نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے عجائب، قرآن کے تفسیر، قرآن کے دقائق، قرآن کے حقائق
کبھی ختم نہیں ہوتے، ولا یخلق، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، قرآن کبھی پرانا نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں آتی اس قرآن کو بار بار پڑھنے سے اکتاہٹ نہیں آتی۔ ایک چوپڑی لے لو، ایک بک لے لو، ایک مرتبہ پڑھو گے، 2 مرتبہ پڑھو گے، 3 مرتبہ، کتنا ہی دلچسپ واقعے والی کتاب کیوں نہ ہو، اور دلچسپ جوکس والی کتاب کیوں نہ ہو، اور لطیفے والی کتاب کیوں نہ ہو، 2-3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اکتا جاؤ گے۔ لیکن قرآن آپ کے بچپن سے لے کر موت تک پڑھتے رہو، کبھی اکتاہٹ نہیں آتی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا قرآن کریم میں کبھی اکتاہٹ نہیں آتی۔ جب یہ بات قرآن کے باب میں اللہ کے نبی نے فرمائی ہے تو اللہ کا نبی بھی تو قرآن ہی ہے، یہی پوری بات نبی پر بھی چسپا ہو جائے گی کہ نبی کی باتوں میں بھی قیامت تک عجائبات نکلتے ہی چلے جائیں گے، آپ کی حدیثوں میں بھی عجائبات نکلتے چلے جائیں گے، اور نبی کا کلام اور نبی کی بات اور نبی کی احادیث مبارکہ اور نبی کے قول اور نبی کے فعل یہ بھی کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جب بھی پڑھو گے تمہیں نیا معلوم ہوگا، جب بھی پڑھو گے، ارے تم فضائل اعمال روزانہ سنتے ہو، ان احادیث کو روزانہ سنتے ہو، لیکن پھر بھی کہتے ہیں ارے یہ حدیث تو مجھے ابھی معلوم ہوئی، یہ حدیث تو میں نے ابھی سنی، مجھے حدیث سے اکتاہٹ نہیں آتی۔ تو جیسے قرآن کے باب میں اکتاہٹ نہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ کے باب میں بھی اکتاہٹ نہیں آتی۔ اس کے بعد دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ایک نظام بنایا سب کو بنانے کا، سب کو پیدا کرنے کا، مجھے آپ کو سنت سے متعلق چند باتیں عرض کرنا ہے، اس لیے میں یہ چند باتیں ذکر کر رہا ہوں۔ دنیا کے اندر حق تعالیٰ جل شانہ نے جیسی چیزیں اور جیسی مخلوق بنائی اس کے مطابق اس کی صورت بھی بنائی۔ ایک شیر ہے فار کھانے والا، مار ڈالنے والا، تو اس کی صورت بھی بڑی خطرناک، تصویر دیکھو تو بھی بچہ ڈر جائے، رات میں نیند میں بھی وہ ڈرنے لگے۔ تو جہاں اس کو فار کھانے والا بنایا وہاں اس کی صورت بھی بڑی خطرناک بنائی۔ ایک سانپ ہے ڈسنے والا، اس کی صورت بھی کہ جب وہ منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے تصویر میں بھی ہمارا بچہ دیکھ لے تو ڈرنے لگتا ہے۔ تو جو چیز کے اندر جیسی صفت ہوتی ہے اللہ نے ویسے اس کی صورت بھی بنائی۔ شیر کی صورت بڑی خطرناک اس لیے کہ اندر کی صفت بھی بڑی خطرناک ہے، سانپ کی صورت بڑی خطرناک، اندر کی صفت بھی بڑی خطرناک ہے، اور اسی طریقے سے چیتے کی صورت بڑی خطرناک اس لیے کہ اندر کی صورت بھی بڑی خطرناک ہے، گید اور چیل کی شکل بڑی خطرناک اس لیے کہ اندر کی صفت بھی اس کی بڑی خطرناک ہے۔ اس کے مقابلے میں طوطا اور مینا پوپٹ ہے، اس کی صورت اللہ نے بڑی اچھی بنائی اس لیے کہ اندر کی صفت بھی بڑی اچھی بنائی۔ تو اسی طریقے سے آپ گلاب کے پھول کو دیکھ لیں کہ گلاب کے پھول کے اندر جب بہترین قسم کی خوشبو ہے تو صورت بھی اللہ نے اس کی بڑی اچھی بنائی، بڑی لطیف بنائی، کوئی سرخ کلر میں، کوئی سفید کلر میں، کوئی لال کلر میں، کوئی پیلے کلر میں، اور دیکھتے ہی دل اس کی طرف کھینچتا ہے، مائل ہوتا ہے۔ تو اندر کی صفت کے مطابق اللہ نے صورت کو بھی ایسے ہی بنایا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ان ساری کائنات کو اگر لیا جائے تو سب سے بہتر صورت اللہ نے جس کی بنائی ہے وہ انسان کی بنائی، اس لیے کہ انسان میں حق تعالی شانہ نے صفت بھی بڑی عجیب رکھی ہے۔ فرمایا ہم نے تجھ میں 2 صفت رکھی، کون سی؟ ایک صفت ہم نے رکھی اچھائی کی، ایک صفت ہم نے رکھی برائی کی۔ اچھی بھی صفت ہے، بری بھی صفت ہے۔ اگر اچھی صفت کو اپناؤ گے تم فرشتہ صفت بن جاؤ گے، اور بری صفت کو اپناؤ گے تو شیطان کے طرز پر چلے جاؤ گے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے 2 صفات تیرے اندر رکھی، اور پھر ہماری صورت اللہ نے بڑی بہترین بنائی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ فرمایا ہم نے انسان کو بڑے بہترین ڈھانچے میں بنایا، بڑی بہترین صورت میں بنایا۔ علماء نے لکھا ہے کوئی جانور، کوئی مخلوق اپنی انگلیوں کے ذریعے سے نہیں کھاتا، صرف اور صرف
انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا، وہ اپنی انگلیوں سے کھا رہا ہے، باقی سارے جانور کوئی پاؤں سے کھا رہا ہے، کوئی منہ جھکا کر کھا رہا ہے، کوئی کس طرح کھا رہا ہے، کوئی کس طرح کھا رہا ہے، لیکن کرامت انسان کی یہ ہے وہ نوالا بنا کر اپنی طاقت کے مطابق پھر کھانے کو لذیذ سے لذیذ بناتا۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے کھانے کو لذیذ بناتی ہو، بے شمار مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی، کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اپنے کھانے کو لذیذ بناتی ہو کہ اس میں ترکاری بھی ڈالو، اس میں چاول بھی ڈالو، اس میں کری بھی ڈالو، اس میں دال بھی ڈالو، اس میں فلاں چیز بھی ڈالو اور کھانے کو لذیذ بناؤ۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے۔ یہ صرف صفت اگر بنائی لذیذ بنانے کی تو حضرت انسان کو عطا فرمائی ہے، اس کو کھانے کی صفت بھی بڑی بہترین عطا فرمائی، اس کو کھانے کا طریقہ بھی، اور اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ علماء نے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ تمام مخلوق سر جھکا کر کھا رہے، چاہے بھینس لے لو، بیل لے لو، دنیا بھر کی مخلوق لے لو، چڑیا لے لو، کوا لے لو، سب اپنے سر کو جھکا کر کھا رہے، انسان نوالا اٹھا کر سر جھکا کر نہیں کھا رہا ہے۔ اشارہ فرمایا کہ انسان وہ ساری مخلوق جو ہے نا میری، وہ مکلف نہیں ہے، تو مکلف ہے، میں نے تجھ کو مکلف بنایا ہے، اس لیے میں نے تجھے حکم دیا کہ تو نوالا اٹھا کر کے کھانا، اس لیے کہ تیری گردن اور تیری پیشانی کھانے کے سامنے بھی نہیں جھک سکتی، اگر جھکے گی تو صرف اللہ ہی کے سامنے جھکے گی، اس کے علاوہ تیری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھک سکتی ہے۔ اس میں بھی ہمیں توحید کا سبق دیا، اس میں بھی ہمیں توحید کا مسئلہ بتایا، تو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور میرے بندے میں نے تجھ کو بہترین بنا کر، باکمال بنا کر، مکرم بنا کر، معزز بنا کر، مشرف بنا کر کے ہم نے تمہیں وہ طاقت دی کہ کبھی تم پانی میں تیر رہے ہو، کبھی تم فضاؤں میں اڑ رہے ہو، فی البر والبحر، خشکی میں چل رہے ہو، سمندر میں تیر رہے ہو، کبھی جو ہے پانی جہاز اور اسٹیمر، کبھی ٹرینوں کے اندر اور کبھی گاڑیوں کے اندر تم دوڑ رہے ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں سائنس کہاں ہے؟ ہم کہتے ہیں قرآن نے اس آیت میں بیان کیا کہ ہم نے تجھ کو پیدا کرنے کے بعد سمندروں میں بھی دوڑایا اور زمینوں پر بھی دوڑایا، تمہاری سائنس یہی تو کام کر رہی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ کھانے عطا کیے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے تمہیں کیا عطا کیا؟ ساری مخلوق پر تمہیں فضیلت عطا کی، حتیٰ کہ فرشتوں پر بھی فضیلت عطا کی۔ اگر مومن ہے بندہ تو اس کو فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت عطا فرمائی۔ کیسی فضیلت؟ میں ایک روایت ذکر کروں جس سے انسان کی فضیلت معلوم ہوگی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے باب میں فرمایا ان ملائکۃ اللہ سیاحین، اللہ کے فرشتے گھومتے رہتے ہیں، یلتمسون الذکر، وہ ذکر کو تلاش کرتے ہیں، اور جہاں ذکر ہوتا ہے وہ لوگ وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اسی لیے حدیث شریف آپ نے سنی کہ یہاں ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے فرشتے یہاں چاروں طرف کھڑے ہیں، اور دوسرے فرشتے جو باہر ہوں گے ان کو یہ فرشتے بلاتے ہیں، ہلموا الی مقاصدکم، ارے آ جاؤ تمہارا مقصد یہاں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے فرشتوں کا کھانا اور فرشتوں کا پیٹ بھرنا یہ ان کا ذکر ہے۔ ان کے کھانے کے لیے یہ نہیں ہے مرغے مسلم، یہ چیزیں نہیں ہیں، ان کا کھانا پینا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے سے ان کی ضرورت کو پوری کی جاتی ہے۔ فرشتوں کا کھانا اللہ کا ذکر بنایا، اور انسان تیرا کھانا دنیا بھر کی چیزوں کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ نے تجھ کو یوں کہا کہ جب تو کھانے کے لیے بیٹھے پہلے بھی دعا پڑھ لے، بعد میں بھی دعا پڑھ لے، تھوڑا سا ذکر کر لے، میں تیرے کھانے کے ہر دانے کو تیرے لیے ذکر بنا دوں گا۔ کھانا بھی دیا اور کھانے کو ذکر بھی بنایا۔ فرشتوں کے لیے یہ نہیں کیا کہ کھانا بھی دیا اور کھانے کو ذکر بنایا، ان کے لیے صرف ذکر کو کھانا بنایا۔ انسان کے لیے ذکر بھی دیا، کھانا بھی دیا، اور کھانے کے ساتھ ساتھ کھانے کو ذکر بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر مہمان گئے۔ ابو دردہ بڑے صوفی صافی صحابی، سلمان جب مہمان گئے، حضور کا زمانہ، اللہ کے نبی موجود ہیں وہاں پر،
سلمان کو کھانا پیش کیا تو پوچھا تم کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا میرا روزہ ہے۔ فرمایا کتنے دن سے روزہ رکھتے ہو؟ فرمایا میں تو روزانہ روزہ رکھتا ہوں۔ سلمان نے فرمایا غلط کرتے ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے بیوی کا بھی حق ہے تم پر، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بیمار پڑا اور اس نے اپنا علاج نہیں کرایا، اپنا دوا دارو نہیں کرایا، اس حدیث کی روشنی میں اس نے اپنے باڈی کا حق ادا نہیں کیا اور اگر وہ مر گیا تو گنہگار ہوگا۔ یہ امانت ہے اللہ کی، یہ باڈی امانت ہے اللہ کی، یہ آنکھ امانت ہے اللہ کی، یہ دماغ امانت ہے اللہ کا، یہ ہارٹ اور دل امانت ہے اللہ کا۔ اس کے بیمار پڑنے پر اگر دوائی کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا تو میرے نبی دوائیاں کیوں بتاتے؟ کلونجی استعمال کرو، شہد استعمال کرو، فلاں چیز استعمال کرو۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دوائیں بتائی، بلکہ اللہ کے نبی نے اپنا علاج کروایا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ آپ نے پچنا لگوایا تھا، اس لیے کہ آپ کو درد سر تھا تو آپ نے پچنا لگوایا تھا، جو ایک قسم کا عرب میں علاج ہوتا تھا وہ آپ نے کروایا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے سلمان فارسی نے فرمایا تم اچھا نہیں کرتے، روزانہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑ دو۔ رات ہوئی تو ابو دردہ عشاء کے بعد سلمان کو کہنے لگے سلمان یہ بستر ہے سو جاؤ۔ تو کہا تم کیا کرو گے؟ کہا میں تو ابھی کھڑا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو سلمان کہنے لگے چلو تم بھی سو جاؤ، میرے ساتھ چلو سو جاؤ۔ سلا دیا، رات کا ایک حصہ آرام کر لیا، اس کے بعد اٹھایا، فرمایا اب اٹھو، اب نماز پڑھو۔ اور اس کے بعد سلمان نے فرمایا احتسب نومتی احتسب قومتی کما احتسب نومتی، فرمایا ہم اس نیت سے سو گئے کہ باڈی کو آرام ملے گا تو تہجد پڑھنے میں راحت رہے گی، اس نیت سے سوئے ہیں تو انشاءاللہ اس رات بھر کے سونے کے ہر سانس پر اللہ ثواب عطا کرے گا۔ شریعت کیا ہے؟ شریعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ پورا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پہنچا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا صدق سلمان، میرے سلمان نے صحیح کہا، میرے سلمان نے صحیح کہا۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ ایک آدمی کاروبار میں جا رہا ہے، تجارت پر جا رہا ہے، جاب پہ جا رہا ہے، کھیتی میں جا رہا ہے اور نیت یہ ہے کہ میں اس لیے جاب کر رہا ہوں، کھیتی کر رہا ہوں، دکان پہ جا رہا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کی ضرورت کو پورا کروں گا، ان کی کفالت کروں گا جو میرے ذمہ حق ہے۔ فرمایا تیرے چلنے پر، تیرے جانے پر، تیرے کھیتی میں جانے پر، تیرے جاب کے جانے پر، تیرے ایک ایک قدم کے اوپر اللہ تجھے ثواب عطا کرے گی۔ شریعت مطہرہ جو ہے نا بڑی جامع شریعت ہے، ہم نے اپنی شریعت کو سمجھا نہیں، اسی لیے ہمیں یہ کام ثواب نظر نہیں آتا، ہمیں ان کاموں میں ثواب نظر نہیں آتا، ورنہ ان سارے ہی کاموں کے اندر تھوڑی سی نیت کی اگر نیت کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک کامل انسان کے اندر بہت ساری صفات اللہ تعالیٰ نے رکھی، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ نے اپنی جتنی مخلوق بنائی وہ ساری صفات انسان میں رکھ دی۔ دنیا میں اللہ نے ندی اور نالے بنائے، ہم میں بھی ندی اور نالے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے گھاس اگایا، ہم میں بھی گھاس اگ رہا ہے۔ دنیا میں پہاڑ ہے، ہمیں بھی پہاڑ اونچا سر بنا دیا۔ دنیا میں بہت ساری چیزیں اللہ نے بنائی۔ دنیا میں جتنی چیزیں اللہ نے بنائی اس انسان کے اندر اللہ نے جمع کر دیا اور یہ کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان اگر تو اپنی باڈی میں غور کر لے، سوچ لے تو تیرا خدا تجھے سمجھ میں آ جائے گا۔ تیری ذات میں اللہ کی صفات، اللہ کے دلائل، اللہ کی توحید کے دلائل موجود ہے۔ تو بہرحال یہ انسان کو کامل بنایا، اور جب یہ انسان اتنا کامل ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کامل ہوں گے، آپ کتنے کامل ہوں گے۔ دنیا میں جس کے اندر کی صفات اچھی ہوتی ہے نا اس کے ظاہر بھی بڑا اچھا ہوتا ہے۔ حضور بہت اعلیٰ کمال والے تھے، اندر سے بہت اعلیٰ کمال والے، تو آپ کا ظاہر بھی بڑا اچھا بنایا۔ کیسا اچھا بنایا؟ ہر صحابی یہ سوچتا تھا حضرت کو سب سے زیادہ مجھے سے محبت ہے، ہر صحابی یہ سوچتا تھا، ہر صحابی یہ کہتا تھا نبی کو سب سے زیادہ محبت
مجھی سے ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق، آپ کے بلند پایا کردار اور آپ کی مبارک زندگی. اللہ کے نبی علیہ السلام میں ایک دو مثالیں دے دوں. روایتوں میں آتا ہے حضرت جب کسی سے بات کرتے تھے، کوئی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا تو یہ نہیں ادھر یہ بات کر رہے اور میں ادھر دیکھ رہا ہوں. حضرت ایسے نہیں، اذا التفت جمیعا. فرمایا جب یہ بات کر رہے تو حضور برابر ان کو دیکھتے رہتے تھے اور ان کی بات کو سنتے رہتے تھے. جب تک یہ بات پوری نہ کرتے وہاں تک حضرت اپنا چہرہ نہیں پھیرتے تھے. ہماری طرح غرور اور تکبر نہیں، ہماری طرح وہ شان نہیں کہ یہ بات کر رہا ہے اور ہم ادھر کا منہ کر کے کسی سے بات کر رہے ہیں. 2-4 پیسوں نے ہمیں اہم میں ڈال دیا، 2-4 روپیوں نے ہمیں غرور میں ڈال دیا، 2-4 ٹھیکروں نے ہمیں تکبر میں ڈال دیا. اللہ کے حبیب جب مصافحہ کرتے تھے، روایت میں آتا ہے پورے ہاتھ سے مصافحہ فرماتے تھے. آج کے 2-4 روپے کا تکبر والا 2 انگلیوں سے مصافحہ کرتا ہے، 3 انگلیوں سے مصافحہ کرتا ہے. حضور کے یہ اخلاق نہیں تھی. آپ کی زندگی تواضع والی، عاجزی والی، انکساری والی، انتہائی درجہ جھکی ہوئی. ایک عورت کو جب پکڑ کے لایا گیا، قیدی عورت تھی، وہ کانپنے لگی. حضرت نے فرمایا بہن نہ کانپ، میں بھی تیری طرح کسی عورت کا بچہ ہوں، میں بھی اسی طرح کھانا کھاتا ہوں جیسے تو کھانا کھاتی ہے. میں بادشاہ نہیں، میں غرور والا نہیں، میں تکبر والا نہیں، میں پکڑنے والا نہیں، میں وہ انسپیکٹر نہیں کہ تجھے مار ڈالوں گا. اس کے اس کلمات سے اس عورت کے دل میں ایمان آ گیا اور اسی وقت اس نے ایمان قبول کر لیا. کئی واقعات روایتوں میں ایسے ملتے ہیں، کئی واقعات کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اخلاق والی، اچھے کردار والی، آپ کی اعلیٰ بلند صفات والی. اللہ کے نبی مصلی پر تشریف لا رہے نماز پڑھانے کے لیے، اقامت ہو گئی، تکبیر پوری ہو گئی، بخاری شریف میں، اور حضرت اس آدمی کے ساتھ باتوں میں رہے. اتنی دیر باتیں کرتے رہے، اتنی دیر باتیں کرتے رہے کہ کافی دیر ہو گئی اور صحابہ انتظار میں کھڑے ہیں. تکبیر ہو چکی ہے، بلال نے اپنی تکبیر اقامت پوری کر لی. آج کوئی امام صاحب کرے تو صحیح، اثر ہی سے نکال دیں گے کہ مول صاحب چالتی پکڑو. میں نے اکثر جگہوں پر کہا، میں نے کہا امام صاحب 2 منٹ تاخیر ہو جائیں تو گھڑیاں بتاتے ہیں اور تمہاری جماعتوں کی جماعتیں چلی جاتی ہیں. افسوس، آخر وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کی بھی اپنی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے نماز کا وقت آیا اور اس کا بچہ بیمار پڑ گیا، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی مسئلہ پیش آیا، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بات پیش آ گئی. ہمارے گھروں میں جب ہماری ضرورتیں ہم سے متعلق ہے، منسلک ہے، اور ہم اپنی ضرورتوں کی بنیاد پر جماعتیں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک امام کے لیے 1 منٹ کی گنجائش نہیں ہوتی. ہم اتنا ٹائم بھی اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ 2 منٹ کی تاخیر ہو جاتی ہے تو باضابطہ طور پر اس کے لیے فیصلے ہوتے ہیں کہ آئندہ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم نکال دیں گے. میرے بھائیوں، ایسا نہ کرو، اپنی ذات کو سمجھو، اپنی ذات کو سمجھو. روایتوں میں کہیں نہیں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں نمازوں کے ٹائم مقرر تھے، کہیں نہیں ہے روایتوں میں. وہاں تو حال یہ تھا کہ حضرت اپنے حجرے سے جب نکلتے تب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر کہنے کھڑے ہوتے. ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر حضرت نے فرمائی، کمرے سے، حجرے سے، مکان سے تشریف ہی نہیں لا رہے، حتیٰ کہ عورتیں اس زمانے میں جو آئی تھی نماز پڑھنے اور بچوں کو لے کر آئی تھی، بچے بھی سو گئے، عورتیں بھی سونے لگی. تو حضرت عمر دروازے پر گئے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے حبیب بہت دیر ہو گئی، بچے سو رہے ہیں، عورتیں بھی کچھ سو رہی ہے، حضرت بہت دیر ہو گئی. تب جا کر حضرت نکلے اور نکلنے کے بعد تشریف لائے اور عشاء کی نماز پڑھائی. رات کا 1 حصہ گزر چکا تھا، 1 حصہ ثلث لیل گزر چکا تھا، 1/3 حصہ گزر چکا تھا. حضرت آئے، نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اگر میری امت پر گرانی نہ ہوتی، میری امت کے لیے تکلیف نہ ہوتی تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ رات کا 1 حصہ اتنا گزر جائے، 1/3، اس کے بعد عشاء پڑھو. کیوں جلدی عشاء پڑھتے ہو؟ اسی لیے تم راتوں میں گپ شپ کرتے رہتے ہو. نماز کے بعد دیر سے پڑھو گے تو تم فوراً سو جاؤ گے، تمہارا سونا نماز پر ہوگا، تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا.
کتنی بہترین حکمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بتائی. تو بہرحال اللہ کے نبی کے وہاں اوقات کی تعین نہیں تھی، وقت کی تعین نہیں تھی. حضرت جب حجرہ شریفہ سے اپنے کمرے شریفہ سے نکلتے تھے، اپنے مکان سے نکلتے تھے، بلال تکبیر پڑھنا شروع کرتے تھے، حضرت آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے. ہمارے وہاں ٹائم اس لیے مقرر ہے کہ غفلت کا زمانہ ہے، لوگ عام طور پر اپنے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے ٹائم مقرر کیا کہ بھائی فلاں وقت میں نماز ہوگی تاکہ لوگ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ٹائم مقرر ہو گیا تو 2 منٹ کی بھی گنجائش نہ ہو، 1 منٹ کی بھی گنجائش نہ ہو. نہیں میرے بھائیوں، دین کو سمجھو، ایمان کو سمجھو، اپنی زندگی تواضع اور عاجزی والی بناؤ، انکساری والی بناؤ. وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام بہت دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے اور ادھر اقامت ہو گئی، صحابہ کھڑے ہیں. اس کے بعد حضرت مصلی پر تشریف لائے اور مصلی پر آ کر آپ نے نماز پڑھائی اور نماز کے بعد فرمایا اس انسان کو ایسی ضرورت تھی کہ اگر میں نماز پہلے پڑھاتا اور اس کے ساتھ باتیں نہ کرتا تو اس کا نقصان ہو جاتا. مجھے اس کا نقصان نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے نماز میں تھوڑی تاخیر کی اور اس سے بات کرتا رہا. اس کو مشورہ دینا تھا صرف، اور کچھ کام نہیں تھا، صرف مشورہ دینا تھا. اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کی. ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز کے بعد اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیرا اٹھے اور سب بیٹھے ہوئے. حضرت کا حجرہ شریفہ آپ نے آج بھی دیکھا ہوگا، جہاں مصلی وہاں سے یوں حضرت چلے سب کے بیچ سے، اپنے کمرے میں گئے، اپنے مکان میں گئے، پھر واپس آئے، مصلی پر بیٹھ گئے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج ہم نے جو عمل دیکھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے اتنی جلدی کی. اور اٹھ کر گئے اور پھر واپس آ گئے. فرمایا بحرین سے جو صدقے کا مال آیا تھا وہ کل میں نے سارا صدقہ کر دیا، لیکن ابھی نماز میں میرے ذہن میں یاد آیا، بخاری شریف کی روایت ہے، ذہن میں میرے آیا کہ سونے کا 1 دینار وہ ابھی باقی رہ گیا ہے اور میرے مکان میں ایک طرف پڑا ہوا ہے. میرے ذہن میں خیال آیا کہ امت کا 1 دینار میرے ذمہ باقی نہ رہ جائے، اس لیے میں نے نماز کے بعد اٹھا اور فوراً جا کر کے میں نے اس کو تقسیم کر دیا اور عائشہ کو کہہ کر آیا کہ اس کو کسی غریب کو دے دو. کیوں؟ تاکہ امت کا 1 دینار مجھ پر ایک رات بھی گزرے اور میرے ذمہ باقی نہیں رہنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان تھی. آج ہمارے پاس زکاتوں کی رقم کوئی تقسیم کرنے کے لیے دیتا ہے، مہینوں پڑی رہتی، برسوں پڑی رہتی، غربا ہے، دے دو ان کو، اللہ اور دے گا اور دے دو. ہماری ملکیت نہیں ہے، اچھا ہے کسی کی زکات ادا ہو جائے. اللہ کے حبیب تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارے پاس امت کا جو مال ہے وہ امت کے اندر خرچ ہو جائے. بہرحال میں نے یہی 2-4 باتیں کہنا تھا، اس لیے میں نے اس آیت کو پڑھا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی علیہ السلام ہمیں ایک بہترین قسم کی زندگی اور بہترین قسم کی تعلیم دینے تشریف لائے تھے. ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو ویسی بناؤ، کسی کو دکھرے دینے والے مت بنو، کسی کو ایذا پہنچانے والے مت بنو، کسی کو تکلیف پہنچانے والے مت بنو، کسی کو مارنے والے مت بنو، کسی کو ستانے والے نہ بنو، کسی کے دل کو توڑنے والے نہ بنو. کمال یہ نہیں ہے کہ چلتے ہوئے کو گراؤ، کمال یہ ہے کہ گرے ہوئے کو اٹھاؤ. جو ٹوٹ چکا ہے عزت کے اعتبار سے، جو ٹوٹ چکا ہے مال کے اعتبار سے، جو ٹوٹ چکا ہے سماج کے اعتبار سے، جو ٹوٹ چکا ہے دل کے اعتبار سے، جو ٹوٹ چکا ہے حالات کے اعتبار سے، اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو، اس کو اٹھاؤ اور اس کا ہاتھ پکڑو. یہ کمال ہے. میرا نبی خوش ہو جائے گا، میرے اللہ خوش ہو جائیں گے اور حق تعالیٰ کا نگاہ کرم قیامت میں ہم پر پڑے گی اور نبی کی مبارک سفارش ہمیں نصیب ہو جائے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گرتوں کو اٹھایا ہے، اٹھے ہوئے کو گرایا نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہے، کسی کی لڑکی کا ٹوٹتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، کسی کے لڑکے کا ٹوٹتا ہے ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور کسی کا اچھی جگہ طے ہوتا ہے تو ہمیں ناراضگی ہوتی ہے. میرے بھائیوں، میری ناراضگی سے اس کا نقصان نہیں ہوگا، میں ہی اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں، میں ہی اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہوں. اسی لیے اپنے دلوں کو صاف کرو، صاف رکھو. وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرو اپنے دلوں کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے دلوں کا، صحابہ کرام کے دلوں کو ایسا مجلہ، مصفہ، صاف ستھرا بنایا تھا کہ صحابی فرماتے، وقت ہو گیا، مجھے ایک روایت یاد آئی. اللہ کے نبی مسجد نبوی میں یوں بیٹھے ہوئے،
صحابہ بھی ہیں. فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. ایک صحابی آئے ہاتھ میں چپل پکڑے ہوئے, آ کر مجلس میں بیٹھ گئے. اچھا وہ کوئی بہت ہائی فائی صحابی نہیں تھے, وہ دیہاتی قسم کے تھے. دوسرے دن فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا. وہی صحابی آئے, وہی چپل پکڑ کر آئے, مجلس میں بیٹھ گئے. تیسرے دن حضرت فرمایا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی آئے گا, دیکھنا ہو. وہی صحابی آئے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص کہنے لگے کہ میں اتنی نماز پڑھتا ہوں, اتنے روزے رکھتا ہوں, مجھے نبی نے جنت کی بشارت نہیں دی, اس کو بشارت دی, لاؤ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیا عمل کرتا ہے. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے مکان گئے. فرمایا چاچا یا عم میں, عرب میں ہمیشہ بڑوں کو عم کہتے تھے, چاچا میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں 2-3 دن, مجھے اجازت ہے؟ فرمایا بالکل خوشی سے رہو. اب ہوا کیا, حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان کے گھر رہے. رات میں عشاء کی نماز پڑھی. عبداللہ بن عمرو بن العاص نے چادر اوڑھی اور چادر کے اندر سے دیکھتے رہے کہ دیکھیں یہ صحابی رات میں کیا عمل کرتے, کون سا وہ عمل ہے کہ ان کو جنت کی بشارت سنائے. کچھ بھی نہیں. وہ صحابی تو آئے, عشاء کی نماز پڑھی, بستر پر تکیے پر سر رکھ رہا, اور اس کے بعد اللہم بسم گام و دعا یا سو گئے. اور ایسے سوئے کہ تہجد بھی نہیں پڑھی, فجر کی اذان میں اٹھے, آ کر کے فجر کی نماز پڑھی. عبداللہ بن عمرو بن العاص کہنے لگے کوئی عمل ویسا تو مجھے نظر آیا نہیں, اور دن بھر بھی کوئی عمل نہیں, نہ روزہ نہ کچھ نہیں. وہ تو کھیت میں کام کرتے. فرمایا چلو شاید آج نہ کیا, اگلی رات کچھ ہوگا. دوسری رات دیکھتے رہے, کچھ بھی نہیں, وہی شکل. تیسری رات دیکھتے رہے, وہی شکل. کوئی خاص عمل رات کا نہیں, دن کا نہیں. تو تیسرے دن عبداللہ بن عمرو بن العاص نے فرمایا کہ حضرت معاف فرمائیں, میں تو رات کا کوئی عمل دیکھنے آیا تھا, نبی نے آپ کو جنتی بتایا. فرمایا بیٹے تم نے میری زندگی دیکھ لی, میرا تو کوئی خاص عمل ہے نہیں, بس یہی روٹین ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں. تو عبداللہ بن عمرو بن العاص جانے لگے. فرمایا اس صحابی نے ادھر آؤ, ایک بات میرے دل میں آتی ہے, شاید اس کی وجہ سے مجھے کہا ہو. فرمایا میں جب سے اسلام لایا ہوں آج تک میرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں ہے. آج تک میرے دل میں کسی سے متعلق کینہ نہیں ہے. عبداللہ بن عمرو بن العاص اسی وقت ہادا ہوا. یہی وہ صفت ہے, یہی وہ صفت ہے کہ میرے نبی نے جنت کی بشارت سنائی. میرے بھائیوں, نماز روزوں پر نہیں, اچھے اخلاق پر, اچھے اخلاق اپناؤ. صف اول میں ہماری نمازیں ہوتی ہیں لیکن اخلاق ہمارے برے ہیں. تہجد کے پابند ہیں, اخلاق ہمارے برے ہیں. عالم ہیں ہم, اخلاق ہمارے برے ہیں. مبلغ اور دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں, اخلاق ہمارے برے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارے اعمال اپنی جگہ, لیکن ایمان پھیلا ہے اخلاق کے ذریعے سے, اسلام پھیلا ہے اخلاق کے ذریعے سے. ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے والے بنیں اور اپنے دلوں کو صاف رکھنے والے بنیں. اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ www.attableek.com, the reviver of